اللہ کی ایک رحمت یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں بالکل ٹھیک ہوا ہے تو پھر رو تو سکتے ہی نہیں ہے. اب بیٹے کی جدائی کا غم میں آنسو نکل رہے ہیں تو اگلا کہے گا کہ اچھا ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے, ظاہر غم تو ہے نا. اب میں یہ نہیں پوچھ سکتا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا بہتر ہوا, تو پھر آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ کی اتنی رحمت, اللہ نے کہا بھائی یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے, اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اتنا اچھا حکم دے دیا یار اللہ نے, اور کیا چاہیے. جو غیر اختیاری غم ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, ہونے دو, اس پہ اللہ پوچھے گا نہیں, منہ سے الفاظ صحیح نکلنے چاہیے, ٹھیک ہے نا. جیسے بیگم کو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ غفار اچھا ہے, خود بخود آ گیا, کوئی گناہ نہیں ہے بھائی, خود بخود کچھ بھی آ سکتا ہے. اب آ کے آپ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے, اب آپ کو غصہ آ, کم بخت تجھے آ بھی رہا تھا, مجھے کیوں بتا رہی ہے آگے, کیا خیال ہے بھائی. پھر آپ اس کو بولے کہ ٹھیک ہے مجھے بھی ایک دن خیال آیا تھا وہاں شادی کر لیتا, وہ زیادہ اچھی آنٹی تھی, وہ زیادہ اچھی خوبصورت تھی, تو اب میں بھی جب جتنے میری زندگی میں خیالات آئے ہیں نا, یہ آئندہ آئیں گے, میں تجھے بتاتا رہوں گا بیٹھ کے اور ٹینشن دیتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو, آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے, حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, اور آنکھوں سے آنسو ہیں, لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا, زبان وہ کہے گی. تو اس لیے غموں میں انسان کا پتہ چلتا ہے بھائی کتنا دین ہے, کتنا دین اندر کیا ہے. تو غم اور خوشی یہ دو چیزیں ایسی ہیں, اندر کا انسان نکل کے باہر آ جاتا ہے. اللہ سے دعا مانگو, ہم کمزور ہیں, اللہ ہمیں غم نہ دے, مصیبتیں نہ دے, اللہ ہمیں پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. ہم کمزور لوگ ہیں, ہر ایک کا ایسا حوصلہ نہیں ہوتا جیسے ان کا حوصلہ ہے کہ بچے کی موت پہ اتنا صبر کیا انہوں نے, ماں نے بھی باپ نے بھی, تو ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہوتا. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, لیکن اللہ نہ کرے کوئی غم آ جائے تو بھائی غلط سوچنے پر اللہ نے ہم پر پابندی, اور اللہ کے اوپر بہت احسان ہو گیا کہ اللہ نے غلط سوچنے پر پابندی لگا دی. اللہ نے کہا تم صحیح سوچو گے, بالکل صحیح ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی میں خیر ہے, اسی میں خیر ہے تمہاری. تو یہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا. کہیں گے بھائی اللہ نے حکم دیا, اب اللہ کے حکم کے آگے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا تو کیا کہتے رہے آخر تک, اعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو یہ ایک دینداری کا نا بہت بڑا معیار ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ چاہتے ہیں غم صرف ایک ہی ہو, کون سا, آخرت. اس کے علاوہ غم فری زندگی ہونی چاہیے انسان کی, جو ہوتی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ پریشانی آتی ہے, صبر کرنا ہے, لیکن جو پالنا ہے نا غم, وہ اللہ نے ان آیتوں میں بیان کر دیا. فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں, ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم لفروجهم, سے پہلے والی آیت میں کیا تھا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, کہ یہ ڈرتے صرف ایک چیز سے ہیں, وہ آخرت کے عذاب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا کہ میرا اصل ہدف کیا ہے, آخرت, اصل ہدف وہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ساری فکروں کو سمیٹ دے گا. اور جس نے ایک آخرت کی فکر کو فکر نہیں بنایا اس کی فکریں بکھیر دے گا اللہ تعالیٰ. اتنی ٹینشنیں ہوں گی نا اس کے اوپر, اتنی پریشانیاں, اتنی ٹینشنیں, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا اصل کامیابی کہتے کس کو ہے, اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا. سکون کے پیچھے بھاگتا رہے گا پاگلوں کی طرح, اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا سکون اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. دیکھو دنیا پرست آدمی جس نے آخرت کو ہدف نہ بنایا ہو, اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے, مال مل جائے اور شہرت اور عزت. کیا خیال ہے, یہ تین چیزیں مل جائیں, یہی ہے نا. اور ان تینوں چیزوں سے مقصد کیا ہے, سکون ہوگا, اس کو لذت ان تین چیزوں میں ہوتی ہے. مال سے کیا ہوگا, عیاشی کرے گا, ایسا ہی ہے نا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آپ کے پاس جو تھے عیاشی کے پیسے نہیں تھے, صحت ہے عیاشی کے لائق, ایک آدمی آپ کو کہے کہ یہ 1 کروڑ روپے میں تمہیں دے رہا ہوں نائٹ کلب میں جا کے عیاشی کرنا, لیکن یہ 1 کروڑ روپے لوگے نا, اس میں ایک فالٹ یہ ہے کہ جو یہ پیسے لے گا اس میں طاقت ختم ہو جائے گی عیاشی کی. اب آپ لوگے وہ پیسے, بولے گا بھائی فائدہ کیا. جب میرے اور آسان مثال, آپ کو پستے کھانے کا بہت شوق تھا, میں مثال بھی وہ دیتا ہوں جس کا مجھے شوق ہوتا ہے, خیر پستے کھانے کا بہت شوق تھا. کسی نے کہا کہ یہ پستہ میں آپ کے لیے ارینج کر رہا ہوں, روزانہ آپ کو اتنا پستہ مل جائے گا, لیکن نہ دانت رہیں گے چبانے کے قابل اور نہ آپ کے معدے میں طاقت ہوگی کہ اس کو ہضم کر سکو. تو ایسا پستہ قبول ہوگا آپ کو؟ بولے گا ایسے پستے کا میں کیا کروں گا جس کو میں چبا بھی نہیں سکتا اور جس کو میں پیٹ میں, تو پستہ تو ملے گا لیکن وہ پستہ آپ کی خوشی میں اضافہ نہیں کرے گا بلکہ غم میں اضافہ کر دے گا الٹا, کہ یار ایسے ٹائم پہ ملا کہ جب پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں. ہوتا یہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جو دنیا کو ہدف بناتا ہے تو ایک وقت تک تو اللہ اگر چاہے اس کو عیاشی مل جاتی ہے, لیکن 2 خوف اس پر ایسے مسلط ہوتے ہیں نا جو اسے گھن کی طرح, دیمک کی طرح چاٹتے ہیں اس کو. ایک بڑھاپا اور ایک موت کا خوف. یہ 2 خوف اللہ نے ایسے لگا دیے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. یعنی قرآن کے الفاظ دیکھو, وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے بھی نا تو بھی
आप बैठे बैठे मर जाते हो। आपने कितने गार्ड रख लिए, हार्ट अटैक से मर गए। गार्ड आपको हार्ट अटैक से थोड़ी बचा सकता है। गुर्दे फेल हो गए, एक्सीडेंट हो गया, जहाज क्रैश हो गया, ट्रेन का हादसा हो गया। क्या अमेरिका में नहीं लोग मरते? क्या जापान में नहीं लोग मरते? तो ये मौत का खौफ अल्लाह उसके ऊपर मुसल्लत करते हैं हर वक्त। ये खौफ कि यार मर गया तो क्या होगा, मर गया तो, क्योंकि मैंने देखा है लोगों में। दूसरा बुढ़ापा। दूसरा क्या है, जैसे ही बूढ़े होते हैं ना ये लोग साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बूढ़ा बेचारा किसी को क्या एंटरटेन करेगा। आपके पोते नवासे हैं तो वो तो किसी, आजकल तो वो भी नहीं पूछते, बेदीन जो होते हैं। तो वो जवानी खत्म, वो दौलत है लेकिन ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना पी सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो बुढ़ापा बता रहा होता है कि अब तेरा टाइम आ गया। ये दो खौफ इंसान को ऐसा मारते हैं ना, ऐसा टेंशन देते हैं कि ये मसनूई खुशियां ले रहे होते हैं। हमने जो ओरिजिनल खुश है ना वो सिर्फ अल्लाह वालों को ही देखा है। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, हम तो बड़ी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। उन्होंने खुश लोग देखे नहीं होते, असल में अपनी जैसी टेंशनों में घिरे हुए लोग देखे होते हैं, तो वो समझते हैं कि खुशी इसी का नाम है। तो कभी कुछ टेंशन फ्री लोगों के साथ टाइम गुजारे ना। हमने गुजारा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। हमने कॉलेज का दौर भी देखा है और मदरसे में बुजुर्गों के साथ भी टाइम गुजारा है, तो दोनों को कंपेयर किया है हमने। कुछ ना होते हुए भी खुश हैं और वो तबका सब कुछ होता हुआ भी परेशान है। एक आदमी पैदा लंगड़ों में हुआ, सारे लंगड़े थे, सारे लंगड़े थे। अब उसे कोई बयान कर रहा है कि अबे टांग लगवा ले, बड़ा फायदा होता है, भागता है, दौड़ता है और चलता है, बड़ा फायदा। वो कहे क्या हो, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूं। उसे नॉर्मल क्यों अपने आप को कह रहा है कि उसने देखे, जितने भी देखे वो सारे अपने जैसे लंगड़े ही देखे हैं। उस बेचारे को पता ही नहीं कि कोई दो टांगों वाले भी होते हैं, इतनी स्पीड से दौड़ सकते हैं वो। तो आज लोग इतनी टेंशनों में, इतनी परेशानियों में घिरे हुए हैं कि उनको भूल गए हैं कि टेंशन फ्री जिंदगी भी कोई चीज होती है, खुशी वाली जिंदगी भी कोई चीज होती है। ये उनकी जिंदगी से ये निकल गई है ये चीज। इतनी परेशानियां हैं, वो समझते हैं यही नॉर्मल लाइफ है। तभी हर थोड़े दिन, 2 दिन बाद नींद की गोली खा रहे होते हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होते हैं, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे होते हैं, बीसीओ किस्म के दर्जनों मसाइल पाले हुए हैं। तो मुझे तो जो दुनियादार लोग हैं ना उनमें बैठ के अंदाजा होता है कि भाई इन बेचारों को पता ही नहीं है कि असल में रिलैक्स होना किसे कहते हैं। शराब पी के जो सुकून मिलता है वो सुकून थोड़ी है भाई, वो तो वक्ती तौर पर रिलैक्स हो गए आप वक्ती तौर पर एक थोड़ा सा आपको वो मिल गया, उसको सुकून थोड़ी कहते हैं।